کے لیے ہے۔ اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ رب کا اعلان ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ کریم نے خود قرآن میں اپنی رحمت کا اعلان کیا ہے۔ اللہ کریم نے خوب ہمیں قرآن میں توبہ کی طرف بلایا ہے، اپنی رحمت کی طرف بلایا ہے۔ اللہ کریم قرآن مجید میں کیا خوب ارشاد فرماتا ہے، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اب یہاں ایک اور بات سمجھنی ہے کہ توبہ کرنے کی تو بار بار قرآن ترغیب دے رہا ہے، مگر یہاں بڑی باریک سی بات ہے۔ ہم سب چاہتے پتہ کیا ہے؟ ہمارے گناہ معاف کر دیے جائیں، اللہ پکڑ نہ فرمائے، اللہ اس پر پنشمنٹ نہ دے۔ یہی اللہ کی بڑی مہربانی ہے نا۔ دنیا میں بھی یہی ہوتا ہے نا، ہم کسی کی کوئی غلطی کریں، ہم کہتے ہیں یار بھائی معاف کر دے، غصے نہ ہو، یار غلطی ہو گئی آئندہ نہیں کروں گا۔ whenever we made mistake we need forgiveness، ہم کسی سے یہی تو چاہتے ہیں ہمیں معاف کر دے۔ مگر میرے کریم کی اب خزانے سننا، جب میں آیت بیان کروں گا، یہ میرا آج کا ٹاپک یہ ہے کہ توبہ کا مرتبہ سمجھو، اللہ کی رحمت سمجھو، اللہ کی کرم نوازی سمجھو۔ کہ آج پتہ کیا ہوتا ہے دنیا میں، کیا معاملہ ہے، ہم سے کوئی مسٹیک ہو بھی جائے نا، کوئی معاف بھی کر دے، دل میں پھر بھی رہ جاتی ہے، یار بندہ ٹھیک ہے مگر میرے ساتھ ایسا کیا تھا، ایک بار یہ کیا ضرور تھا۔ اچھا اسی طرح کبھی ہمارا اللہ نہ کرے کسی کا پولیس میں معاملہ ہو جائے، تو پولیس والوں کے پاس گئے، کیس رجسٹر ہوا، بعد میں صلح صفائی بھی ہو گئی، سزا بھگت لی یا جرمانہ دے دیا، بری تو ہو گئے، مگر جب بھی کریکٹر سرٹیفکیٹ بنے گا نا تو اس میں لکھا آئے گا 2005 میں اس نے یہ کہانی کی تھی، یہ معاملہ کیا تھا۔ مجھے ایک واقعہ نہیں بھولتا، کئی بار میں نے بیانات میں بیان کیا، ساؤتھ افریقہ میں جو ہمارے پاکستانی انڈین میں رہتے ہیں، جب ان کو اپنا پرمٹ بنانا ہوتا ہے نا تو ان کو وہاں کی پولیس سے ایک سرٹیفکیٹ لینا پڑتا ہے، کریکٹر سرٹیفکیٹ۔ ایک بہت بڑی پارٹی ہے، بڑا ان کا ماشاءاللہ بزنس ہے، ان کو کریکٹر سرٹیفکیٹ نہیں ملتا تھا۔ تو مجھے میں ساؤتھ افریقہ گیا تو لوگوں نے بتایا، بولے ان کے ساتھ ایک بڑا عجیب واقعہ ہوا۔ میں نے کیا ہوا؟ یار یہ بندہ تو ٹھیک ہے، کہ بندہ بہت اچھا آدمی ہے، بیپاری آدمی ہے، شریف شخص ہے۔ ہوا یہ ایک بار وہ جنرل اسٹور میں گیا، اس نے جا کے کولڈ ڈرنک پک کی، تو کولڈ ڈرنک پک کرنے کے بعد اچانک اسے کال آئی کہ تمہاری ماں کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا ہے، ہاسپٹلائز ہو گئی ہے، فوراً ہاسپٹل پہنچو۔ اب ہاتھ میں جو سامان تھا نا وہ اتنا بیچارہ معروف ہو گیا، دماغ ماں کی ایسی خبر سنے وہ دوڑ کے باہر نکلا سپر اسٹور سے۔ تو سپر اسٹور کے گیٹ پر باہر بیرون ملک میں اسکینر لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہ الارم بجنا شروع ہو گیا کہ یہ بندہ بغیر پیسے بھرے باہر نکل گیا۔ اس کو پکڑ لیا، اس کو کہا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کہا بھائی میں جلدی میں تھا، معذرت، مجھے میری ماں ہاسپٹل میں۔ کہا نہیں اب آپ پر فائن لگے گا، آپ نے تو رابری کی ہے، چوری کی ہے۔ ارے بھائی $5-10 کے لیے میں کیا چوری کروں گا؟ کہا نہیں یہ تو آپ کو بھرنا پڑے گا۔ بہرحال اس نے کہا جو جلیں لے لو بھائی، میری جان چھوڑو، مجھے ہاسپٹل پہنچنا ہے۔ اس نے وہاں تو پیمنٹ بھی کر دی، سب کچھ ہو گیا، مگر وہ ڈاٹ اس کے کریکٹر پر لگ گیا۔ اب وہ جب بھی سرٹیفکیٹ بنانے جاتا ہے نا تو آتا لکھا ہوا ہے کہ اس نے فلاں اسٹور میں چوری کی تھی۔ اچھا اس واقعے کے بعد ہے نا مجھے اللہ کی رحمت یاد آئی کہ یہ دنیا معاف نہیں کرتی، یہ دنیا جرموں کو یاد رکھتی ہے۔ وہ کریم ہے جو ہزاروں لاکھوں جرموں کو جب معاف کرتا ہے تو فرشتوں کو بھی بلا دیتا ہے، زمین سے گواہ بھی ختم کر دیتا ہے، وہ نامہ اعمال سے بھی ان گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ وہ پنجابی شاعر کہتا ہے نا، ایک گناہ میرے ماپیوں ویکھن مینوں عمری منہ نہ لاویں، کہ ایک گناہ میرا ماں والد اور والدہ دیکھ لینا میری کوئی بڑی غلطی ہے، ساری زندگی منہ نہیں لگاتے۔ ایک گناہ میرے ماپیوں ویکھن مینوں عمری منہ نہ لاویں، لکھ گناہ میرا مالک ویکھے وہ پھر بھی پردے پاوے، وہ پھر بھی پردے ڈال رہا ہے، وہ پھر بھی چھپا رہا ہے، اور ہم ہیں کہ اسی مالک سے دور بھاگتے ہیں۔ اب سنو کون ہے جو یوں معاف کرتا ہے، کون ہے جو ایسے کرم نوازی فرماتا ہے؟ اللہ قرآن میں کیا وعدہ فرما رہا ہے، اس کی رحمت سنو۔ اللہ کریم فرماتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ ذرا قرآن کی اس آیت کا ترجمہ تو سنو، بار بار یہی تو عرض کرتے ہیں، قرآن سمجھو تو صحیح، اس کی برکت تو جانو۔ کتنا شاندار اعلان ہے میرے رب کی طرف سے۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا،
اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ خود فرما رہا ہے میرے بندو اللہ بخشنے والا مہربان ہے، تم بس توبہ کر لو، اچھے عمل کرنا، اب گناہ نہ کرنا، اللہ تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی پیاری حدیث ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ مجھے دنیا کا کوئی بادشاہ بتا دو، مجھے دنیا کی کوئی عدالت بتا دو جو تمہارے جرم معاف تو کر دے مگر ریکارڈ ڈیلیٹ کر دے، کہیں نہیں ہوتا ایسا، یہ فقط رحمت والے رب کے دربار میں ہوتا ہے۔ ارے دنیا میں کسی کے بارگاہ میں جا کر آپ اقبال جرم کریں، سزا سنائی جاتی ہے کہ اس نے کمٹ کر لیا ہے اپنا جرم۔ اللہ کی رحمت دیکھو، سر جھکاؤ اور مانو اس کی بارگاہ میں اللہ مجرم ہوں، مالک گناہ کیے ہیں، بہت خطائیں کی ہیں، اقبال جرم کرنے والے کو، ندامت کرنے والے کو اللہ کیسا معاف فرماتا ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا ہو جاتا ہے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ قرآن کی آیت پڑھ کر سنائی ہے کہ اللہ گناہوں کو نیکیوں سے بدل ڈالتا ہے۔ اتنی کمال کی چیز ہے توبہ، اتنا کمال کا کام ہے توبہ۔ اے میرے بیٹے اسلامی بھائیوں، کیوں توبہ نہیں کرتے؟ قرآن تو بار بار ہمیں بلا رہا ہے۔ اللہ کی رحمت یقین مانو، اللہ کی رحمت جو ہے نا یہ چاہتی ہے کہ میں اور آپ بخشے جائیں، اس کی رحمت بہانے تلاش کر رہی ہے۔ بڑا پیارا جو فارسی کا مقولہ ہے نا، رحمت حق بہا نمی جویت، اللہ کی رحمت بہا یعنی قیمت تلاش نہیں کرتی، رحمت حق بہا نمی جویت، اللہ کی رحمت تو بہانے تلاش کرتی ہے، کسی طرح بندہ بخشا جائے، بس سر جھکا لے، بس معافی مانگ لے، بس رجوع کر لے، بس اچھا ہو جائے، اللہ سے دوستی کر لے، مگر بندہ رب کو راضی کرنے کی فکر نہیں کرتا۔ اب میں آپ کو کچھ حدیثیں سناتا ہوں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر تم اتنی خطائیں کرو کہ وہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر بھی توبہ کرو تو اللہ عز و جل ضرور تمہاری توبہ قبول فرمائے گا۔ ہمت نہیں ہارنی ہے، گناہ بہت ہو گئے، ہم جانتے ہیں بڑے گناہ ہیں، مگر یہ گناہ ہمیں پتہ ہے بہت زیادہ ہے، اللہ کی رحمت کے آگے کچھ نہیں ہے، اس کے خزانے بہت بڑے ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اے میرے بندو تم رات دن گناہوں میں بسر کرتے ہو اور میں گناہوں کو بخشتا رہتا ہوں اور مجھے کچھ پرواہ نہیں، بس تم مجھ سے بخشش طلب کرتے رہو، میں تمہیں بخشتا رہوں گا۔ یعنی وہ تو بخشش کرنا چاہتا ہے۔ پنجابی شاعر کہتے ہیں نا، رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں، بس ایک قطرہ ہی چاہیے، میں اور آپ اور ہمارے گناہ اس کی رحمت کے آگے کچھ نہیں، ایک قطرہ ہی اس کی رحمت کا بہت ہے۔ جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بڑھ جاوے میرا، عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے۔ اے اللہ اگر تو نے انصاف کیا نا تو ہم تو گئے، ہم انصاف کے سوالی بن کر نہیں بیٹھے آج کی رات۔ اگر تو عدل کرے گا تو جن کے نام بھی بڑے بڑے ہیں نا ان کی بھی حالت خراب ہو جانی ہے۔ عدل کرے تے تھر تھر کمن اچیاں شانہ والے، مولا فضل کرے تے بخشے جاسن میں ورگے منہ کالے۔ بس اللہ تیری رحمت کے سوالی ہیں اور وہ رب خدا کی قسم رحمت برسانا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے ہم بخشے جائیں، وہ چاہتا ہے ہم معاف کر دیے جائیں۔ ایک شخص نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، اعرابی، ایک گاؤں کا بندہ تھا، بھولا بھالا سا آدمی تھا۔ کہتا ہے یا رسول اللہ یہ بتائیے قیامت کے دن مخلوق کا حساب کون لے گا؟ اللہ کے حبیب فرماتے اللہ لے گا۔ یا رسول اللہ کیا اللہ خود حساب لے گا؟ نبی پاک نے فرمایا ہاں اللہ خود حساب لے گا۔ تو وہ مسکرا دیا، گاؤں کا بندہ ہنسنے لگا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے مسکرانے کی وجہ پوچھی کہ تم نے پہلے تو حساب کتاب کی بات کی، قیامت کے بارے میں سوال کیا، میں نے رپلائی دیا تو مسکرانے لگے۔ تو وہ کیا کہتا ہے کہ کریم جب کسی پر قدرت پاتا ہے نا تو معاف کر دیتا ہے، اور جب حساب لیتا ہے تو درگزر فرماتا ہے۔ اللہ سے بڑا کریم کون ہے؟ اگر اسی نے حساب لینا ہے تو پھر تو خیر ہی خیر ہے نا۔ تو اب نبی پاک علیہ السلام نے رپلائی کیا دیا کہ اعرابی نے سچ کہا، جان لو اللہ عز و جل سے بڑا کریم کوئی نہیں، وہ سب کریموں سے بڑھ کر کریم ہے۔ بیسیکلی جو ہے نا
वो कनेक्शन रिक्वायर्ड है, वो भरोसा रिक्वायर्ड है, वो मोहब्बत अल्लाह से रिक्वायर्ड है। फिर अल्लाह तो करीम है, करीमों से बढ़कर करीम है, उसी ने तो करीमी सिखाई है। उलमा लिखते हैं कि माँ के दिल में जो बच्चे के लिए रहमत होती है ना, और जानवर भी अपने बच्चों से जो प्यार करते हैं, अल्लाह की 100 रहमतें हैं, अल्लाह ने उन 100 रहमतों में एक रहमत दुनिया में उतारी है, और उस एक रहमत की बरकत से माँ बच्चों से प्यार करती है, जानवर अपने बच्चों से प्यार करते हैं, बाप अपने बच्चों से प्यार करते हैं। वो 99 रहमतें अल्लाह ने क़यामत के दिन के लिए बचा रखी हैं। ये उस दिन करम नवाजी फरमाएगा, उस दिन अपने बंदों की बख्शिश फरमाएगा। ऐसा करीम मौला है। ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, एक बार नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में कैदियों को लाया गया, तो एक औरत भाग रही थी, उसका बच्चा उससे गुम हो गया था। दौड़ते 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 उसको बच्चा नजर आया, उसको लिया, सीने चिपकाया, दूध पिलाने लगी। बस माँ को बड़े टाइम बाद बच्चा मिले, क्या कैफियत होती है। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, अल्लाह ताला अपने बंदों पर इससे कहीं ज्यादा रहमो करम फरमाता है जितनी ये माँ अपने बच्चे पर मेहरबान है। ये वो बातें हैं जो हमारे दिल में होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हम अल्लाह से ही बदगुमान हो जाते हैं। अल्लाह मुझे कुछ देता नहीं है, अल्लाह ने मुझे कुछ दिया नहीं है, अल्लाह से क्या मांगू जनाब, कुछ होता तो है नहीं। ये ना किया करो, अल्लाह से दोस्ती कर लो। अल्लाह से बढ़कर हम पर कोई करम नवाज नहीं, उसी ने सब कुछ दिया है। हमारी एक बात कोई ना माने ना, हम उससे नाराज हो जाते हैं। 2-3 बार ना माने तो उससे दोस्ती खत्म कर देते हैं, नौकरी से निकाल देते हैं। बच्चा ज्यादा तंग करे, बच्चे को बाप घर से निकाल देता है। हम में से कोई 30 साल का बैठा है, कोई 40 साल का, कोई 50 साल का। कभी सोचना हमने अल्लाह की अब तक कितनी निभानी है, कितनी नाफरमानियां की हैं। कभी ऐसा हुआ कि यार आज नजर नहीं आ रहा, क्यों? बस यार वो सुबह हराम देख लिया था, अल्लाह ने आंखें ले ली है। आज सुनाई नहीं दे रहा कुछ, भाई क्यों सुनाई नहीं दे रहा? आज सुबह अल्लाह की नाफरमानी की, हराम सुन लिया, अल्लाह ने कान दिए थे, उसी ने समात वापस ले ली। यार आज कुछ मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, इशारे कर रहा हूँ, क्यों? बस वो झूठ बोल दिया, हराम बोल दिया, गाली निकाली, अल्लाह ने जबान वापस ले ली। वो कुछ वापस नहीं ले रहा, वो दिए जा रहा है, हम उसकी नाफरमानी किए जा रहे हैं। मगर क्यों तौबा नहीं करते, क्यों उसको राजी करने की तरफ नहीं आते? ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, आज मैं ये चाहता हूँ हम सब मिलकर अपनी जिंदगी का एक नस्बुल ऐन बना लें, अपनी जिंदगी का एक टारगेट बना लें कि मैंने अगर सबसे ज्यादा किसी से मोहब्बत करनी है तो अपने रब से करनी है। मैं अपने रब का बंदा हूँ, वो मेरा खालिक है, वो मेरा मालिक है, उसकी मेहरबानियां हैं मुझ पर, वो खताओं पर भी अताएं बरसा रहा है, वो मेरे ऐबों पर पर्दा डाल रहा है, फिर मैं उसे क्यों नाराज करूं? देखो, अल्लाह की नाफरमानी से बचने के 2 तरीके हैं। एक तो यह है कि बंदा इसलिए नाफरमानी ना करे कि वो अजाब में डालेगा, खौफ से, डर से बंदा अल्लाह की फरमा बरदारी करे, ये ठीक है जो करता है। मगर इससे अपर लेवल पता है क्या है? कि अल्लाह की मोहब्बत में अल्लाह की नाफरमानी ना करे, मेरा रब नाराज ना हो जाए। इतना करीम, इतना प्यारा रब, वो मुझसे नाराज हो जाए, मैं ऐसे काम करूं जिससे वो नाराज हो जाए। वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि यूट्यूब हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको भेज दे। जज़ाकल्लाह।